الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے آپ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی آیات 6 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے۔ اس صورت کے اندر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا، یعنی اس کے اندر یہ 2 مرتبہ لا کر اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کا تکرار کیا ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ کسی کلام میں بھی تکرار جو ہے، کسی فصیح و بلیغ کلام میں تکرار، وہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے، فصاحت و بلاغت کے عین مطابق نہیں ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب بہت مفسرین کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، مفسرین کرام نے یہ کہا کہ یہ تکرار فصاحت و بلاغت کے عین مطابق ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جس مصلحت کی بات کفار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ایک دفعہ نہیں کی، انہوں نے بھی بار بار اس کا تکرار کیا ہے۔ تو جس تکرار کے ساتھ انہوں نے صلح کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اسی تکرار کے ساتھ ان کی تردید بھی فرما دی۔ دوسرا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مفسرین سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ پہلے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں فی الحال کے معنی میں ہے، حال کے معنی میں بتلایا جا رہا ہے کہ فی الحال ایسا نہیں کروں گا، ایسی صلح میں نہیں کروں گا۔ اور اگلے 2 میں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں استقبال کے لیے آنے والے زمانے کے بارے میں تردید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں بھی ایسی صلح نہیں کی جائے گی کفار سے۔ تو اس میں تکرار جو ہے وہ کسی ایک معنی میں نہیں ہے، 2 معنی کے لیے الگ الگ آیا ہے، تو یہ تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف نہ ہوا۔ تیسرا جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ پہلے میں ما جو ہے، لفظ ما وہ موصولہ ہے، اور دوسرے میں جو ما آ رہا ہے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، دونوں میں ما آ رہا ہے، اس میں ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، وہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہوگا پہلے کا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے۔ اور دوسرے کا کیا مفہوم ہوگا؟ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو
اس طریقے سے میں عبادت نہیں کروں گا، یا جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے کفار وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے میں ما موصولہ ہے کہ معبودوں کا اختلاف ہے، کہ جس معبود کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کفار اس معبود کی عبادت نہیں کریں گے، اور جن کی وہ کر رہے ہیں ان کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ اور دوسرے میں طرز عبادت کا اختلاف ہے، طرز عبادت مختلف ہے، طریقہ عبادت مختلف ہے، اس کا بتلایا جا رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے کفار عبادت کر رہے ہیں اس طریقے سے میں نہیں کروں گا، اور جس طریقے سے میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کفار اس طریقے سے عبادت نہیں کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کا مفہوم اسی طرح اس کی تفسیر کی جائے گی جیسے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم میں کی جاتی ہے، یعنی تمہارے اعمال کا ذمہ تم پر، میرے اعمال کا ذمہ مجھ پر، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا، میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے گا۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم اس کے جواب دہ ہو آخرت میں، میرے لیے میرا دین ہے، میری راہ ہے، میں اس کا جواب دہ ہوں آخرت میں۔ اس کی تفسیر اسی طرح ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں بدلہ تمہیں دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا، دنیا میں جو دین تم اختیار کرو گے اس کے مطابق آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دراصل اس صورت کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ کفار کے ساتھ صلح نہ کی جائے، کفار سے صلح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دوسری ایک آیت موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کفار آپ کی طرف جھکتے ہیں صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں، یعنی صلح کر لیں۔ تو پھر تو یہاں پہ کفار بار بار صلح کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو منع کیا جا رہا ہے، صلح سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بھی ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ آئے، یہود مدینہ کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح کی، مشہور و معروف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ صلح قرآن کے شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو تو پھر صلح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، پھر یہی حکم ہے، صلح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ صلح نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ قرآن و سنت کے، شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہو، کوئی شرط اس کے اندر قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایمان اور عقائد کے مخالف نہ ہو، تو وہ صلح جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین میں یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، یعنی تم کفر ہی اختیار کرے رہو، تم کفر پر ہی مصر رہو، اس پر ہی اصرار کرتے رہو، یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا رہی۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی، اسی وجہ سے انہوں نے اس آیت کو منسوخ بھی کہا، اس صورت کو ہی منسوخ کہا انہوں نے، لیکن اصل اور راجح قول یہی ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ اس کا حکم باقی ہے۔ جس صورت میں قرآن و سنت کے مخالف کوئی شرط یا کوئی صلح کی بات نہ ہو تو ایسی صلح کفار کے ساتھ جائز ہے، اور جس صورت میں قرآن و سنت کے مخالف ہو اور قرآن و سنت کے مخالف ہو یا کوئی شرط اس کی مخالف ہو تو وہاں پہ جائز نہیں ہے صلح کفار سے۔ اور اس کا ضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا ضابطہ ایک حدیث میں فرما دیا ہے، استثناء بھی کیا ہے کہ تمام صلح جائز ہیں کفار سے، الا صلحا احل حراما وحرم حلالا، کہ مگر ایسی صلح کہ جس میں حرام چیز کو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا جائے، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ یعنی اصول یہی ہے، جو قرآن و سنت اور شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ صلح ہو، اس کی شرائط قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں، تو وہ کفار سے صلح جائز ہے۔
اسلام تو رواداری کا، حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا خود سبق دیتا ہے، تو اس لیے ایسی صلح کی ہرگز اجازت کیوں نہیں دے گا کہ جس میں قرآن و سنت کے مخالف بھی کوئی چیز نہ ہو، کفار سے صلح ہو رہی ہو۔ اس لیے ایسی صلح جو قرآن و سنت کے مخالف ہو یا اس کی شرط کوئی ایسی ہو کہ قرآن و سنت کے حکم کے خلاف ہو، تو ایسی صلح سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا